بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ آج امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک عجیب و غریب بیان دیا پاکستان کے نیوکلیر اثاثوں سے متعلق، جس پر پاکستان کا شدید رد عمل سامنے آیا اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ باقاعدہ طور پر امریکی سفیر کو بلا کر ان سے احتجاج کیا جائے گا۔ یعنی پاکستانی حکومت نے امریکی سفیر کو ڈی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے بھی رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور ہمارے جو اثاثے ہیں وہ عالمی قوانین کے عین مطابق ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی آج ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ بالکل محفوظ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی معیار ہے، جو قوانین ہیں، وہ عین اس کے مطابق اس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی کہا ہے رد عمل دیتے ہوئے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں اور اپنی بقا اور سالمیت کے لیے یہ اثاثے ہیں۔ تو یہ ایک بھرپور رد عمل سامنے آیا ہے، لیکن سوال یقینی طور پر یہ اٹھایا جا رہا ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں اچانک سے امریکی صدر کی جانب سے یہ بیان آنے کا کیا مطلب ہے؟ اسی معاملے پہ آج ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں قومی سلامتی امور کی ماہر محترمہ ڈاکٹر ماریہ سلطان۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سفیر جناب شاہد کیانی صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو بیان آیا ہے، یہ اچانک سے بیان سامنے آیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود امریکی صدر جو بائیڈن بھی جو ہے وہ اندرونی سطح پر بھی ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں، کچھ الیکشنز بھی آ رہے ہیں، کچھ ان پہ پریشر ہے، پھر افغانستان کا جو پریشر ہے وہ بھی ہے ان پہ؟ جاوید صاحب، آپ نے بہت اہم سوال کیا اور میرے خیال سے اس کا جو پس منظر ہے اس میں تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک، امریکہ کے اندر آنے والے مڈ ٹرم الیکشنز۔ دوسرا یہ کہ امریکن صدر کے پاس سب سے زیادہ جو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں استطاعت ہے وہ خارجہ پالیسی میں ہوتی ہے۔ اور تیسری بات جو اس کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے کہ بائیڈن صاحب، اگر آپ کو یاد ہو 2009 میں جو کیری لوگر برمن ایکٹ آیا تھا، اس کے اندر بھی ایک بانی تصور کیے جاتے ہیں جس کے تحت جو ہے امریکہ کی جو سویلین ایڈ ہے پاکستانی عوام کو جو دی گئی تھی، اس کے لیے کچھ مفروضے انہوں نے یا کچھ کنڈیشنز رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی تھی کہ جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام ہے بالخصوص اس کے اوپر پاکستان جو ہے نہ صرف اس کو روکے بلکہ اس کا جو رخ ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ پھر مختلف قسم کے انہوں نے پرولیفریشن کے ساتھ جو ہے نکات اٹھائے تھے۔ اس پروگرام کے اندر جو دوسرے ان کے ساتھی تھے جو کیری لوگر برمن ایکٹ میں تھے، جس میں دوسرے جو ہیں وہ لوگر صاحب ہیں، انہوں نے روس کے، قزاقستان، بیلاروس اور یوکرین کے جو ایٹمی اثاثے تھے ان کے خلاف ایک منظم جو ہے ایک انفارمیشن تحریک چلائی 1991 کے بعد۔ اور اس تحریک کے بعد نہ صرف انہوں نے روس کے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں اور بیلاروس، یوکرین اور قزاقستان کے ایٹمی اثاثوں پہ بات چیت کی، بلکہ پھر امریکہ نے ان اثاثوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان ممالک سے ان کی چیزیں بیچیں، ان کے قومی وسائل بیچی اور پھر ان کو محفوظ۔ اس کے بعد 2009 میں ان کا خیال تھا کہ یہی پروگرام پاکستان پہ بھی لاگو کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اس کی مخالفت کی، اس پروگرام کی، کیری لوگر برمن ایکٹ کی مخالفت کی۔ اب یہ جو دوبارہ آپ کو بات چیت نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی مقصد جو ہے، جہاں یہ ایک بائیڈن حکومت کی اپنی جو ہے ایکسیس ہے امریکہ کے اندر ان وسائل کی، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنا، اور پھر تیسرا جو اس کے ساتھ چیز منسلک ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کو اس خطے کے اندر علاقائی بالادستی حاصل دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ علاقائی بالادستی تب تک ممکن نہیں جب تک پاکستان کے پاس ایک ایٹمی صلاحیت موجود ہے۔ تو یہ تمام جو دباؤ ہے اس کا حقیقت سے کم، اور امریکہ کے جو اپنے انٹرنل ڈائنامکس ہیں وہ، اور جو ان کے خطے کے اندر پالیسی ہے ان کے ساتھ زیادہ وابستگی ہے، جہاں اس پروگرام کو آپریشنلائز کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو ایک طرح سے امریکہ کے اندر اور پھر بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک پریشر پوائنٹ کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیانی صاحب آپ فرمائیے گا، یہ اس کا اندرونی پالیٹکس سے بھی تعلق ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی ہیں کہ ایک تو جو نومبر میں الیکشنز آ رہے ہیں، پھر وہ وہاں پہ ظاہر ہے جو اپرووڈ ریٹنگز ہیں وہ بھی بائیڈن کی بہت کم ہوئی ہے، تو کچھ تھوڑا سا وہاں سے پریشر ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں اینتھونی بلنکن نے جو F-16 کا پروگرام تھا اس میں تو بھارت کے حوالے سے انہوں نے ان کا جو دباؤ تھا مسترد کیا،
اور اس پر ایک بڑا کھلا فیصلہ دیا اور کھلی بات کی. لیکن دوسری طرف اگر امریکی صدر کی طرف سے اس قسم کی بات آنا, اگرچہ کہ انہوں نے یہ بات بھی کانگریشنل جو انتخابی کمیٹی ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے. میں یہ کہوں گا جی, میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے میں اتفاق بھی کرتا ہوں, ذرا تھوڑا اس سے آگے جانا چاہتا ہوں. میں اپنی جسے کہتے ہیں ڈپلومیٹک لائف جو میں نے فارن پالیسی میں گزاری ہے, اس کی ایکسپیرینس سے میں بات کہوں گا. پہلی بات ہے کہ ہمارے نیوکلیر ایسیٹس بالکل سیف ہیں. آج تک کسی ملک نے, نہ کسی انسٹیٹیوشن نے, انکلوڈنگ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے کبھی اس پر کوئی کہتے ہیں آبزرویشن اٹھائی, کبھی بھی نہیں. اور یہ جو اب جس کو آپ اس تنازع میں دیکھنا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک تو یو ایس کانسٹیٹیوشن امریکن صدر پر فارن پالیسی میں بہت بڑا ان کو دیا ہوا ہے, لیوریج دیا ہوا ہے, وہ بہت کچھ بول سکتے ہیں. یہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہی ہیں جس کا اثر, کیونکہ یو ایس کانگریس کے اندر جس میں ہاؤس آف کانگریس ہے اور سینٹ ہے, اس میں ان کی تھن میجورٹی ہے ان کی ڈیموکریٹس کی, وہ بڑھانا بھی چاہتے ہیں, اس لیے کہ اس کا اثر ہوگا اگلی الیکشن میں جو 2024 میں بائیڈن صاحب الیکشن لڑتے ہیں نہیں لڑتے, ڈیموکریٹ پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو اتحاد مضبوط ہونے چاہیے. یہ ہے. ابھی وہاں پر جو ایک لوکل ایشو کھڑا ہوا ہے وہ ہے ابارشن کا, جس کو سپریم کورٹ نے ختم کر دیا, لیکن اس کے لیے جو لبرل جو ہیں کیا کہتے ہیں پریشر گروپس ہیں, جو ڈیموکریٹ پارٹی بہت زیادہ ہیں, اب وہ اس پہ بھی لڑیں گے, یہ ایشوز کھڑا ہوگا. یہاں پر جو پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب نے یہ کیا ہے, اس کو آپ کو اس کے دیکھا جی, ایک تو میں وزیر اعظم صاحب, وزیر خارجہ جو ہیں بھٹو صاحب کو کمال کا انہوں نے بیان دیا ہے اور پریس کانفرنس کی ہے. میچور, میں کہوں گا میچورڈ ہیڈ آن اے ینگ شولڈر, کمال کی بیلنس ان کی اسٹیٹمنٹ تھی, جن میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, ہم ڈیمارچ بھی کریں گے, ساتھ یہ بھی کہا کہ انگیجمنٹ بھی نہیں رہی عرصہ دراز سے, اور یہ بڑی بیلنسڈ, اور پھر یہ بھی کہا کہ اب ڈیمارچ کے بعد ہم ول اویٹ دی رسپانس آف دی یو ایس گورنمنٹ. میں دوسری بات بتاؤں کہ آپ ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, ایک تو ہمیں بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ یو ایس ایک سپر پاور ہے, پاکستان کو جانتا ہے, 70-75 جانتا ہے, ہم ان کے الائی بھی رہے ہیں, وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارا جو نیوکلیر ایسیٹس ہیں وہ بالکل سیف ہیں, کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں, کبھی کسی نے اس کو اٹھایا. دوسری بات ہے یو ایس, یہ پریزیڈنٹ صاحب کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے, لیکن کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ اس کو میں نہیں مانوں گا. ایک الیکشن کیمپین کے اندر نے یہ چیز کہی ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وائٹ ہاؤس کے ویب سائٹ پر آگی وہ علیحدہ چیز ہے. ایک اور بات میں آپ کو کہوں گا کہ جو تھوڑا سا ہمیں ایک چیز سوچنی چاہیے, پوری سٹیٹمنٹ کو پڑھیں جی, اس میں کوہیژن کی بات کی ہے, اور اس میں یہ میری اپنی آبزرویشن, میری اپنی اوپینین ہے. یہاں پر یہ ہے کہ جو ہمارا ملک کے اندر جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے نا, یہ جو انٹرنل پولیٹیکل جو ہمارا ایک تناؤ چل رہا ہے گورنمنٹ اپوزیشن کا, یہ بڑا ڈس اپوائنٹنگ ہے. اس لیے وہ کوہیژن کی بات کی ہے. دیکھیں نا, جو اس وقت ایشوز ہیں, آئی ایم ایف, یہ جو آپ کا فائنینشیل جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں, پھر فلڈز آئے ہوئے ہیں, آپ کو کہیں نظر نہیں آتا کہ حکومت اور جو اپوزیشن ہے وہ ایک پیج پر اس چیز پر, تو ان کو تو موقع مل جاتا ہے کہ یہ کوہیژن مینز کہ جی یہ ایک پیج پر نہیں ہے, ان میں یونٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ایک ہمیں کبھی ان کو موقع کسی بھی ایڈورسری کو یا کسی کو ہمیں دینا نہیں چاہیے, دینا نہیں چاہیے. اچھا, یہ آپ نے اہم بات کی, میں آتا ہوں اس پہ. تب یہ کنسنسس, ایک پولیٹیکل کنسنسس اس حوالے سے کہ جب آپ کا ایک پولیٹیکل کنسنسس ہوتا ہے, ایک اتفاق رائے ہوتا ہے, تو آپ کی جو بات ہوتی ہے اس میں بڑا وزن ہوتا ہے. بڑی آپ اہم بات کہہ رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ, جو برہموس تو اگر انڈیا پھینکتا ہے تو وہ غلطی سے پھینکتا ہے, پھر آپ کا ہمارا یہ جو نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو ہے, اس کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے the most improved country on safety and security of its nuclear assets, اور انہوں نے اس کو پلیس کیا ہے ahead of India, انڈیا سے زیادہ. یعنی ادارے یہ کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں, جیسے کہ شاہد صاحب نے بھی کہا, پاکستان کا جو ایٹمی ریکارڈ ہے وہ دنیا کے بہترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. لیکن جس طرف امریکن صدر اشارہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے ایٹمی اثاثے کسی فرد واحد کے ساتھ منسلک ہیں. ایسی بات نہیں ہے. پاکستان کے ایٹمی اثاثے, اس کے پیچھے ایک پوری قوم کی جد و جہد شامل ہے, جس میں مختلف ادارے, مختلف, چاہے وہ سیاسی پارٹیز ہیں, عسکری لیڈرشپ ہے, آپ کے سائنٹسٹ ہیں, آپ کے مختلف عوام نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس کیپیسٹی کو اپنی بین الاقوامی سطح پر لانے کی بھی بڑی کوشش کی ہے. پھر اس کے خلاف جو مہم چلی ہے وہ بھی کم نہیں ہے.
اس وقت اس قسم کا جو بیان ہے وہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ پاکستان کے اندرونی پولیٹیکل یا جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر بھی ایک جو ہے ایک نئے پوائنٹ کے طور کے اوپر ابھرے، لیکن حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات، جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس کا اندرونی امریکن پولیٹکس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو اس کا تعلق کیری لوگر برمن ایکٹ کے ساتھ اس طرح ہے کہ وہاں تمام جو فائننسز ہیں، یعنی کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل جو ہے وہ مختلف پروگرامز کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس میں سے ایک پروگرام یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جو ایٹمیں ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک تحریک جو ہے وہ دی جائے، تو اس میں جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹ آف انرجی، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کو جو ہے فنڈنگ دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مختلف بیان بازی کی جا رہی ہے، جیسے کہ شاہد صاحب نے بھی کہا کہ وہ اندرونی طور پہ کمزور ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کسی مفروضے کے تحت کسی بھی صورتحال کو اپنے لیے کاف کیا جائے اور پھر یہ تاثر کی بنیاد کے اوپر انٹرنل فنڈنگز کو کھولا جائے۔ لیکن جہاں ہم ان کی اندرونی مشکلات کو سمجھتے ہیں، امریکن صدر کی مشکلات کو بھی سمجھتے ہیں، یہ ایک بالکل غیر ذمہ دارانہ جو ہے ان کی طرف سے نہ صرف بیانیہ آیا ہے بلکہ اس کے تحت اس کی جواب میں پاکستان کی طرف سے جو رد عمل آیا ہے وہ بھی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہم اپنی ایٹمی صلاحیت کو اور اس کے ساتھ جو ذمہ دار بیانات ہیں ان کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں، اور اگر یہ تسلسل جاری رہے گا تو ظاہر ہے یہ پاکستان امریکہ تعلقات کے لیے بہتری کا سبب نہیں بنے گا بلکہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ کیانی صاحب، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے جب ہم اس طرح باتیں سنتے تھے، کچھ عرصہ قبل جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی تھیں تو کبھی کوئی رپورٹ ریلیز ہو جاتی تھی، کبھی کوئی نیشنل لیول کا جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی ہوتا تھا وہ اس قسم کے بیانات دے دیتا تھا، لیکن امریکی صدر کے منہ سے اس قسم کی بات کا سامنے آنا یہ یقینی طور پر آپ کے لیے بھی حیران کن ہوگا۔ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں تھوڑی سی حیرانگی مجھے اس لیے نہیں ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں ذرا تھوڑا پیچھے سے چلے جائیں، جب صدر بش تھے اور یہاں جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی اور ہم جنگ لڑ رہے تھے یہ پھر دوبارہ سے افغانستان کے اندر، اس وقت بھی یہاں پر صدر بش سے پوچھا گیا تھا کہ کیا سیولین جو نیوکلیر پروگرام ہے آپ نے جو ان کو جو دی ہیں مراد دی انڈیا کو ہمیں دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ اس وقت ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ علیحدہ ہمیں علیحدہ کلب میں رکھا ہوا ہے انڈیا کو، جبکہ ہم سب سے بڑی قربانی دے رہے تھے اور ابھی بھی دیتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا جو روز فوج کے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں یا افسر جو بھی شہید ہو رہے ہیں، یہ ٹیررزم کا ایشو ہے۔ یہ اچھا نیوکلیر سرپرائز گروپ پر آ جائیں، اس میں آ جائیں، ہمیں وہ دینے نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں جہاں تک بات ہے، دیکھیں یہ تو مشکل وقت ابھی ہے، لیکن مشکل وقت وہ تھا جب ہم نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے، کتنا دباؤ ہمارے پر آیا تھا، ہم نے نہیں مانا۔ اس پر ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتی ہیں، پوری قوم چاہے اپوزیشن ہو گورنمنٹ ہو، ہم ایک پیج پر ہیں، کیونکہ یہی ایک ہمارے پاس یہ ایسیٹس ہیں جو ہمیں انڈیا کے خطرے سے ہمیں دور رکھ سکتے ہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج تک میں نے پھر دہراؤں گا کہ کسی انسٹیٹیوشن نے، کسی ملک نے انگلی نہیں اٹھائی ہماری ایسیٹس کے اوپر، بیکاز دے آر ان سیف ہینڈز۔ یہ ایک ایسا ایشو بنا لینا، ابھی ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ جب یہ ڈیمارچ ہوگی اور امریکن گورنمنٹ اس پر اپنی کیا اوپینین دے گی، یہ ہمیں ابھی اور آپ دیکھیے گا کہ ڈپارٹمنٹ میں یہ ظاہر ہے کوسچن پلانٹ کیا گیا، جو کچھ بھی ہوگا اس کا بھی وہ جواب آ جائے گا۔ لیکن ہمیں دیکھیں نا، یہ جو پاکستان کے جو دشمنان ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے۔ ایک اور بات کہوں، شاید ایک تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے بھی ارد گرد انڈین لابی بڑی سٹرونگ ہے، انڈیا کے اندر، ویسے امریکہ کے اندر انڈین لابی سٹرونگ ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہے، الیکشنز آئی ہوئی ہیں، ووٹیں بھی چاہیے، یہ ووٹ لینے کے لیے سے چلیں، ہم سمجھتے ہیں یہ ایک اچھا گیمک ہے، لیکن یہ کسی ملک کی ساورنٹی کے متعلق بات کرنا، اور وہ ملک جن کے ساتھ آپ کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، ابھی فلڈ کے اندر بھی انہوں نے ہمیں کافی مدد کی ہے، یہ ارسپانسبل سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے، میں اس سے زیادہ آگے نہیں کہوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جس طرف انہوں نے اشارہ کیا اور پھر فرمایا، ابھی بھی امریکہ کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے وہ بھارت کی بالادستی ہو، وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ پاکستان عسکری طور پہ بھی آپ نے دیکھ لیا، چین کے ساتھ جو واقعات ہوئے، بھارت کے پھر پاکستان کے ساتھ، بھارت تو خود ایکسپوز ہو رہا ہے۔ دیکھیں، امریکہ کی دفاعی اور خارجہ پالیسی میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ ہم امریکہ کے سیکیورٹی پارٹنر تھے افغانستان میں، لیکن ہندوستان کو اس علاقے میں امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر کے طور کے اوپر بنایا جا رہا ہے، جو 2001 سے، میں تو یہ کہوں گی 1999 سے نیکسٹ اسٹیپ فور اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے پروگرام سے، تب سے
ایک جو ہے مسلسل آپ دیکھتے ہیں ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ کو کہ ہندوستان کو یہ تمام سہولت دی جائے. ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا بیکا کمکاسا اس قسم کے تمام معاہدے اور STA-1 ہندوستان کے ساتھ سائن کیے گئے. سب سے اہم بات جو ہے اس میں ان معاہدوں میں وہ یہ ہے کہ اس کو شروع کرنے والی ریپبلکن گورنمنٹ نہیں تھی, اس کو شروع کرنے والے ڈیموکریٹس تھے. سو اب جب ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ان کے پاس IT کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں, ان کے پاس جو ڈیفینس میں معاہدے ہیں جس میں ایئر فورس کے ساتھ UAVs کے مختلف قسم کے جو معاہدے ہیں, ان کے جو ہے بینیفٹس امریکہ تک پہنچیں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے اس خطے میں ہندوستان کی علاقائی بالادستی قائم کرے. اور اس میں ظاہر ہے سب سے بڑی جو ایک طرح سے بریکیج ہے, سب سے بڑا جو اس کے مد مقابل کھڑا ہے وہ پاکستان ہے, اور پاکستان کے بعد پھر پاکستان کی ایٹمی صلاحیت. سو وہ جو پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ہے وہ اس کے اثر و رسوخ اور بالخصوص آپ کو ڈیفینسو پہ ڈالنے کے لیے جو ہے یہ ایک تحریک شروع بھی کی جائے گی. اور میرے خیال سے اس کو ہمیں صرف سٹینڈ الون نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس کے بعد بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اگر الیکشن کمپین میں وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الیکشن پوائنٹ کے اندر وہ ڈالیں گے, اور اگر وہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ فنڈز لینا چاہتے ہیں, اور وہ فنڈز پاکستان کے نام پہ اور ان تمام مفروضوں کی بنیاد پہ لینا چاہتے ہیں, اور ہمیں اس کا جواب یقینی طور پہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. شاہد کیانی صاحب, یہ آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ اگر یہ انتخابی مہم کا حصے میں یہ چلی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملات اور بھی آگے جانا پڑیں گے, یہ جائیں گے, معاملات آگے جائیں گے. اور بہرحال جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمیں جو ہے رسپانس کا بھی انتظار کرنا ہوگا, کیونکہ بہرحال وزیر خارجہ یہ کہ تعلقات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ امید کرتے ہیں کہ پاک امریکہ کے جو تعلقات اب دوبارہ سے بہتری کی جانب گامزن ہوئے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو نیوکلیئر ایشو ہے یہ اپنی جو الیکشن کیمپین چل رہی ہے یہ کہیں یہیں پر ہی اگر ختم ہو جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے اوپر امریکن کو یہ کوئی امریکہ کے اندر جو ان کی ایمبیسی یہاں بیٹھی بھی ہے, ویسے بھی آج کل گلوبل ورلڈ ہے, ان کو پتا ہے اس پر کوئی کمپرومائز نہ آج ہوا تھا, نہ ہے, نہ ہوگا, کبھی بھی نہیں ہو. یہ تو بلکہ ایجنڈے کے اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے, کہ ڈسکشن ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بات کی جائے تو ٹھیک ہے. ری ایشورنس چاہتے ہیں کہ جی نیوکلیئر ایسٹس آر سیف, دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو, لیکن اس پر کوئی بات چیت ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ کبھی ہماری ٹیبل پر ایجنڈے میں ہوگی نہیں. اب رہ گئی بات کہ جی وہ جس طرح وزیر خارجہ صاحب نے کہا تھا, ہمیں چاہیے ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے کہ ڈیمارش آپ کرتے ہیں تو پھر آپ جواب دیکھیں کہ وہ دیتے ہیں کیا کہیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی آ جائے گی جس میں وہ اب گول مول کو جواب دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہیں آگے جا کر کے الیکشن کیمپین کا حصہ بن جائے گا. میں اس بارے میں شاید میں ڈاؤٹ فل ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ریاکشن ابھی دیکھ لیا ہے, ان کو پتہ بھی تھا ریاکشن ہوگا. یہ ایک الیکشن گمک تو ہے, وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم بڑے اسٹرانگ ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, پاکستان کے ساتھ جو ان کا چین کے ساتھ جو امریکہ کا جو ٹف چل پڑا ہے, اور اس پر آپ دیکھیں کہ روز کوئی نہ کوئی وہ بیان دے رہے ہوتے ہیں, جیسے پر تائیوان کے اوپر لے گئے ہیں. اب پاکستان کی جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ ہمارے فارن پالیسی کا بہت بڑا حصہ ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اب وہ ہندوستان کو کھڑا کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ 2020 میں جو لداخ کے اندر ان کی سٹینڈ آف ہوئی تھی, کتنی بری طریقے سے انڈیا کو مار پڑی تھی. اب اس کو وہ ساتھ کھڑا کر رہے ہیں جی اس کو پیچھے کریں گے تو یہ ہوگا نہیں. میں ایک اور بتاؤں, بڑی ذہین قوم ہے چین. چین نے انڈیا کے ساتھ وہ تو مسئلے کو حل تو نہیں کیا, لیکن اس کو ٹون ڈاؤن کیا ہے. ان کے ساتھ انہوں نے اپنی اکنامک جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑھا دی ہے. وہ اس ٹریپ میں نہیں آئیں گے. یہ جو ٹریپ ان کا ہے, پاکستان بالکل نہ چین کے معاملے تعلقات پر کمپرومائز کر سکتا ہے, نہ نیوکلیئر ایسٹس کے اس پر کمپرومائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ الیکشن کیمپین کا ایسا تو بن جائے, لیکن ان کو ہمارا جواب ابھی سے پتا ہے. یہ کہاں یہ جائے گی بات, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے there is a large possibility کہ یہ ایشو یہیں پر ہی ختم ہو جائے گا. آپ دیکھیے گا, میں امید کر سکتا ہوں, میں جناب 100% اس بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے وہ ظاہر ہے کہ سرد مہری کا شکار رہے گزشتہ حکومت کی وجہ سے. چین کے ساتھ بھی ہمارے معاملات ایسا رہے. پاکستان کی جب نئی حکومت یہ والی حکومت آئی تو انہوں نے کوشش کی کہ تعلقات کو بہتری کی طرف دے.
لے کے جایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ سارے صورتحال کے باوجود مطلب میں خود ہمارے لیے یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ ڈائریکٹ امریکی صدر کی جانب سے اس قسم کا بیان آنا کہ درمیان میں ٹھیک ہے کہ یعنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ جواب آ جائے. کیا لگ رہا ہے آپ کو مستقبل جو ہے ریلیشن شپ کا؟ میں آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا جو کیری لوگر برمن ایکٹ کے بانی ہیں ان میں سے 3 بانیوں میں سے ایک بائیڈن صاحب ہیں, تو ان کی اونرشپ اس ایکٹ کے تحت ہے. اس ایکٹ کے اندر مختلف خد و خال رکھے گئے. ایک اس میں کاؤنٹر ٹیررزم تھا جو افغانستان کے ساتھ منسلک تھا, وہ جنگ اپنی اختتام پذیر ہوئی, اب وہ ایک اور فیز میں چلی گئی ہے. دوسرا حصہ اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو منجمد کرنا یا اس کو روکنے کے ساتھ تھا, وہ ایجنڈا وہ آگے نہیں لے کے جا سکے. تیسرا جو حصہ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ جی پاکستان کے اندر سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے اس کے درمیان توازن پیدا کیا جائے, اور اس کے اندر جو مختلف قسم کی سول سوسائٹی ہے جو باقی اس میں گرلز رائٹس, ایجوکیشن, مطلب تقریباً 22 ایریاز ایسے تھے جہاں انہوں نے کہا کہ وہ ڈائریکٹلی امریکن صدر پیسے دیں گے, امریکہ کے اندر جو پاکستانی ہیں, پاکستانی نژاد لوگ ہیں, ان کے ذریعے پیسے دیے جائیں گے, اور اس کے بعد جن لوگوں کو پیسے دیے جائیں گے جن کو $1 لاکھ سے زیادہ پیسے دیے جائیں گے ان کے نام خفیہ رکھے جائیں گے. اسی کے اندر جو نیوکلیئر کا حصہ تھا اس میں جو پیسے تھے وہ پاکستان کے اندر نہیں دینے تھے, وہ ایک تو پاکستانی حکومت کو دباؤ میں ڈالنا تھا, اس میں سے ایک کنڈیشن فیٹ ایف پی تھی, اور اس کے بعد جو دوسری چیز جس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا تھا وہ یہ لنک کیا تھا کہ یہ جو پروگرام ہے جو اس وقت امریکہ کے اندر جو جیسے میں نے کہا رچرڈ لوگر صاحب جو ہیں, رچرڈ لوگر صاحب ان کے جو امریکہ کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آف انرجی کا پروگرام ہے اس کے ساتھ منسلک ہیں. سو یہ جو تمام مفروضہ ہے اس کا حقیقت سے کم, فنڈنگ سے زیادہ, پاکستان پہ پریشر پوائنٹ سے زیادہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے پاس کون سی وکٹری ہے جو وہ دکھا سکتے ہیں, ایسا کون سا متنازع ایشو ہے جس کو وہ اٹھا کر, اگر آپ دیکھیں جو اس سے پہلے والی ڈیموکریٹ گورنمنٹ تھی انہوں نے پاکستان پہ ٹیررزم کے اوپر بہت سارے جو ہے کوشچن مارکس اٹھائے کہ جی کیا آپ ہمارے ساتھ ہیں, کیا آپ دوسری طرف ہیں, آپ دو طرفہ کھیل کھیل رہے ہیں. یہ ایک بڑا چیلنجنگ وقت گزرا ہمارا 2008-2009 میں, اس کے بعد جب بھی ڈیموکریٹس رہے. اب جب ڈیموکریٹس آئے ہیں, پاکستان کے تعلقات جیسے آپ نے کہا امریکہ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں, تو ایسی صورتحال میں یہ اپنی انٹرنل کانسٹیٹوئنسی اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو ہندوستان کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں ان کو محفوظ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب یہ کتنی حد تک آگے لے کے جا سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حقیقتاً کتنی فنڈنگ جنریٹ کر سکتے ہیں انٹرنلی اس مفروضے کی بنیاد پہ, اور پھر سب سے آخر میں یہ کہ بہرحال امریکن صدر ایک چوتھی جنگ اس مفروضے کی بنیاد پہ اس خطے میں تو نہیں لے کے آ سکتے اور نہ ہی چیلنج لے کے آ سکتے ہیں, کیونکہ جیسے شاہد صاحب نے کہا پاکستان کی اہمیت ہے اس خطے میں بھی اور علاقائی طور کے اوپر بھی, آپ کی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور ہر نقطہ نظر سے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یہ ایک ٹیسٹر تھا جو انہوں نے شروع کیا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن پالیٹکس میں اس کو یقینی طور پر استعمال ضرور کریں گے, کیونکہ اس کے ساتھ فنڈنگ اٹیچڈ ہے, اس کے ساتھ وہ لوپ ہولز اٹیچ ہیں جس کے ذریعے وہ واپس اپنی کانسٹیٹوئنسی کو فنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ کا, اور شاہد کیانی صاحب آپ کا بھی. یہ پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات انتہائی اہم ہیں اور اس کا مستقبل بھی انتہائی اہم ہے. موجودہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے, لیکن جو امریکی صدر کی جانب سے کہا گیا ہے اس پر پاکستان نے ان کے بیان کو بھی مسترد کیا ہے اور اس پر رد عمل بھی دیا ہے. لیکن ساتھ میں وزیر خارجہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اس سے پاکستان اور جو امریکہ کے تعلقات ہیں اس پر اثر نہیں پڑے گا. پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں جو سیلاب آیا, اب بھی بہت سے علاقوں میں, سندھ کے بہت سے علاقوں میں پانی موجود ہے اور اس کو خشک کرنے, ظاہر ہے کہ خشک ہونے کے لیے بڑا وقت درکار ہے. اس سیلاب نے جو صدی کا بدترین سیلاب تھا اور پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا. ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں ابتدائی تخمینہ تقریباً $32 ارب لگایا گیا ہے جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان اقوام متحدہ, ورلڈ بینک, یورپین یونین اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کر اس سیلاب سے ہونے والے نقصان کا جائزہ لے رہی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 24 اکتوبر کو جو حتمی رپورٹ ہے وہ پیش کر دی جائے گی, اور بعض اطلاعات کے مطابق جو نقصان ہے وہ $40 ارب سے زائد کا ہو چکا ہے.
سندھ میں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ پانی ابھی بھی بہت سے علاقوں میں موجود، والے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جو علی اصغر ارباب نے بنائی ہوئی ہے۔ ہمارا قبرستان پانی کی زد میں ہے، مرنے کے قریب ہوں، کہاں لے جائیں گے؟ یہ مجھے پوتا جو یہ گھر میرے پوتے کا ہے اور وہ گھر میرا ہے۔ بارشیں تو تھم گئی، مگر بارشوں سے آنے والے سیلاب نے لوگوں کی زندگی اور ذہنوں پر ایسے تباہ کن نقوش چھوڑے ہیں جنہیں الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روشن آباد کے قریب سائنداد الیانی گاؤں کے لوگ واپس لوٹ آئے ہیں، جہاں اب بھی کئی فٹ پانی جمع ہے اور پہنچنے کا واحد ذریعہ صرف کشتی ہے۔ سیلاب نے ہنستے بستے گاؤں کو اجاڑ کر کھنڈرات میں بدل دیا ہے۔ سیلاب کی تباہی کا شکار سلما نے مالی مشکلات کے باوجود بڑی محنت اور مزدوری کر کے کچا گھر تعمیر کیا جو ان کا خواب تھا، مگر بدقسمتی سے سیلاب کی نظر ہو گیا۔ وہ اب نئے گھر کی تعمیر کے لیے بے پناہ فکر مند ہے۔ سر پر مٹی اٹھا کر محنت اور مزدوری کر کے 2 سال میں گھر بنایا جو سیلاب کے باعث گر گیا۔ اب بڑی مشکل سے بنا پاؤں گی، پہلے 2 سال میں بنایا، اب بچے چھوٹے ہیں، 5 سال لگ جائیں گے۔ یہ کہانی جھڈو شہر کے ارد گرد کے ہر دیہات کی ہے جو اب بھی پانی کی زد میں ہے، جہاں سیلاب نے گھروں اور فصلوں کو تباہ کر کے لوگوں کو معاشی بدحالی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آلودہ پانی کو سمندر میں گرانے کے لیے قائم LBOD کا منصوبہ جب سے تعمیر ہوا ہے وہ ہر دفعہ سیلاب کی تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ منصوبہ بارش کے پانی کے قدرتی راستوں میں رکاوٹ بن گیا ہے۔ سیم نالا بننے کے بعد اس طرح کی تباہی آ رہی ہے۔ میری عمر 87 سال ہے، پہلے ایسا ظلم نہیں ہوتا تھا جیسا اب ہو رہا ہے۔ ایک سیلاب گھروں کو تباہ کرتا ہے، مشکل سے گھر بنا پاتے ہیں، جب دوسری بار سیلاب آتا ہے تو زیادہ تباہ کن ہوتا ہے۔ ہمارے سارے گھر ڈیمیج ہو گئے ہیں، سارے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جو بچا ہو۔ پینے کے پانی کا بھی بہت حالات تنگ ہیں اور یہ کشتی میں آتے ہیں جاتے ہیں۔ جب سے انہوں نے LBOD اور سم نالے بنائے ہیں اس کے بعد میں یہ 5ویں مرتبہ سیلاب ہوا ہے، ہمارا گاؤں 5ویں مرتبہ ڈوبا ہے۔ سارا گاؤں مائیگریٹ ہو چکا تھا اور وہ ابھی 85 سے 90% واپس آیا ہے، لیکن پانی میں بیٹھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تباہی اور بربادی کے مناظر کو روکنے کے لیے LBOD اور اس کے سیم نالوں کی ری ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ لوگ اس تباہی اور بربادی سے بچ سکیں۔ پانی میں گھرے گاؤں کے لوگوں کی زندگی بے پناہ مشکل ہو گئی ہے، جن کا دن پینے کا پانی لانے اور گھروں کی دوبارہ بحالی میں، جبکہ راتیں مچھروں کے باعث اذیت میں گزرتی ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں کراچی سے PTV نیوز کے نمائندہ خصوصی علی اصغر ارباب۔ ارباب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی تجزیہ کار ڈاکٹر خاقان حسن نجیب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے علی اصغر ارباب صاحب کی طرف جائیں گے۔ ارباب صاحب آپ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت؟ پانی اب بھی کھڑا ہے، بہت سے علاقوں میں پانی نہیں نکل پایا، اگر مختصراً آپ بتائیں گے ہمیں کہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ سر جیسے آپ نے ابھی ایک جو رپورٹ دیکھی ہے تو اس رپورٹ میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت بھی سندھ کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جن میں اب بھی پانی موجود ہے، جس میں آپ کو خیرپور ناتھن شاہ، اس کے مرکزی کچھ جگہوں پر پانی نکل چکا ہے، مگر باقی شہر اور اس کا علاقہ اس وقت بھی پانی کی زد میں ہے۔ میہر شہر ہے، اس کے ارد گرد کافی حد تک پانی کم ہو گیا ہے، تو وارہ شہر جو ہے وہ وہاں پر بھی ابھی بھی اس وقت پانی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیرپور کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی بڑی پانی موجود ہے۔ تو یہ پورا حصہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے علاوہ جو بدین کا علاقہ ہے یا جھڈو اور اس کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں پر، اور سامارو جو عمرکوٹ کا جو ایک تعلق تحصیل ہے، یا پتھورو، یہ علاقے ایسے ہیں جن پر اس وقت بھی کافی حد تک پانی موجود ہے، اور یہاں کے لوگ جو ہیں اس وقت وہ گندم کی کاشت نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی زمینوں میں اس وقت بھی پانی موجود ہے۔ جو آپ نے جیسے رپورٹ دیکھی، اس رپورٹ میں میں نے خود جھڈو اور اس کے آس پاس کا علاقے کا پورا وزٹ کیا، اور یہ رپورٹ جو ایک جھڈو کے علاقے کی ہے، پورا علاقہ جو ہے گاؤں ہے وہ پانی کی اس وقت زد میں ہے۔ صرف گاؤں جو حصہ ہے وہ وہاں سے پانی اتر گیا ہے، مگر آس پاس پانی موجود ہے۔ اب اس پورے علاقے کے پانی کے ڈرینیج کے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو LBOD کا جو منصوبہ ہے اس میں جو ایک ڈیزائن کی جو خرابی ہے اس کو مستقبل میں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ہے کہ ڈھورو ایک مطلب ڈرینیج کا سسٹم ہے جو عمرکوٹ سے لے کے وہ پانی آ کے پھر LBOD میں گراتی ہے نو کوٹ کے مقام پر،
اس کے جو پشتے ہیں وہ کافی کمزور ہیں اور ان کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں اگلے آنے والے دنوں میں ایسے سیلاب سے بچنا ہے. اسی طرح ایک میر پخاس سے نہر نکلتی ہے, قدرتی راستہ ہے پران ندی, یہ بھی جو ہے اس کے بھی پشتے تقریباً ختم ہو چکے ہیں. تو جب تک ہم پانی کے قدرتی راستوں کو بحال نہیں کریں گے تو یہ اس طرح کی تباہی کا ہر سال شاید ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا. 2020 میں بھی اگر جب شدید بارشیں ہوئی تو یہ علاقے کافی حد تک متاثر ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ سانگڑ اور نواب شاہ کے جو مشرقی علاقے ہیں یا عمر کوٹ کے کچھ علاقے ہیں, وہاں سے جو پانی آتا ہے اس کے لیے اس وقت کوئی بھی ڈرینیج کا نظام موجود نہیں ہے. اس کے لیے ایک سیم نالے بنانے کی ضرورت ہے. اور وہاں پر آپ کو میں بتاؤں کہ انگریز دور میں پورے علاقے کے درمیان جو ہے تباہی سے بچانے کے لیے ایک بچا بند تعمیر کیا گیا تھا, جو ٹنڈو مٹھا خان سے بچا بند تک جو ہے وہ بنایا گیا تھا. مگر بدقسمتی سے وہ بچا بند, اس کا نام تو رہ گیا ہے مگر بند کے چند آثار ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ مغربی علاقہ جو ہے وہ مشرقی علاقے کو جو ہے وہ برباد نہ کر سکے باش کی تباہ کاریوں سے. تو انگریز نے کافی حد تک کام کیا ہے مگر اس چیز کو جو ہے اس وقت اس کے آثار ختم ہو چکے ہیں اور وہ جگہ اس وقت قابل کاشت بنا دی گئی ہے. اسی طرح ڈھورو جو ہے وہ بھی ایک ڈرینیج کا سسٹم ہے. میں آپ کو بتا چلوں کہ جو خیرپور کا علاقہ ہے اس کا تو پانی ایک ڈرینیج سسٹم اس میں موجود ہے, وہ روڑی کینال میں اس کا پانی ڈالا جاتا ہے. اسی طرح نواب شاہ کا اور میر پخاس کے علاقوں کا, ٹنڈوالہر کا اور آگے چل کے ہم بدین کا اگر دیکھیں تو مختلف نہریں جو ہے ایل بی کے اندر آ کے گرتی ہیں اور یہ پانی پھر آگے سمندر میں. اچھا, اس کے لیے حکومت سندھ کی اب کیا ترجیحات ہیں؟ اس کے لیے یہ میں آپ سے پوچھوں گا. میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی طرف پہلے جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ پاکستان آلریڈی نیڈ اسسمنٹ اور جتنی بھی اس وقت جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے تباہی کی, اس پر کام کر رہا ہے ان اداروں کے ساتھ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یورپین یونین اور ورلڈ بینک نے جو ابتدائی رپورٹ کی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 32 ارب ڈالر تک, بلکہ یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جو ایک صورتحال ہے اس میں اب ظاہر ہے آپ کو ایک رسپانس نظر آ رہا ہے عالمی اداروں کا, جس کے لیے ظاہر ہے اپیل بھی کی جا رہی ہے, اقوام متحدہ سے بھی اپیل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں بہت اچھی رپورٹ آپ نے پی ٹی وی کی تفاصت سے ہمارے سامنے رکھی ہے, اور ہم اس سے ہمیں ایک تو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وی نیڈ ٹو بلڈ بیک بیٹر, اور جو ہم نہیں کر پائے ہیں سو دیٹ آنے والے دنوں میں کلائمیٹ جو ہے وہ اس میں بہت ایبریشنز آ رہی ہیں. ہم نے ڈراؤٹ بھی دیکھی, ہم نے فلڈز بھی دیکھے, سو وی ہیو ٹو بلڈ اٹ بیک بیٹر. اب ہم بارہا دنیا کو یہ برابر کرا رہے ہیں کہ ہم کنٹریبیوٹ تو بہت کم کرتے ہیں, 1% سے بھی کم, بٹ کلائمیٹ کا ہٹ ہم بہت زیادہ لے رہے ہیں. ڈیتھس, انفراسٹرکچر ڈیمیج اور ہیلتھ ایشوز, اس کو میں ان 3 کیٹیگریز میں رکھتا ہوں. جو پی ڈی این اے کی انیشل رپورٹ تھی وہ بھی 28 ارب ڈالر تھی. اب جو اس وقت رپورٹ ورلڈ بینک اور باقی اداروں نے پٹ فارورڈ کیا وہ 32 ارب ڈالر ہے. آئی تھنک ابھی بھی جو رسپانس ہے وہ لیوک وارم ہے, اور میں اس کو اس سے تشبیہ دے رہا ہوں کہ ابھی تک کمپلیٹ ڈی این اے جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں آیا, اور جب کمپلیٹ ڈی این اے ان کے سامنے آ جائے گا تو شاید وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے, چاہے وہ ورلڈ بینک ہو, اے ڈی بی ہو, اے آئی آئی بی ہو, اور بائی لیٹرل پارٹنرز ہوں, ملٹی لیٹرل پارٹنرز ہوں, کہ وہ ہمیں سپورٹ کر سکیں اس نیڈ میں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ پاکستان کنٹینیوسلی ایک بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج میں ہے, جہاں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کنٹینیوسلی گر رہے ہیں. اس کے لیے آئی ایم ایف سے بھی ملاقات بھی ہوئی, واشنگٹن میں بھی بات چیت ہوئی. ہمیں ایک نیا میکرو اکنامک فریم ورک لے کے چلنا ہے. اس کا تعلق بھی فلڈ سے ہی ہے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ہم اب وہ اہداف جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگست 29 سے پہلے طے کیے تھے, جبکہ فلڈز انکارپوریٹ نہیں ہوئے تھے, وہ انکارپوریٹ کرنے ہیں. تو ہماری نیڈز بڑھ جائیں گی, ہماری گراس فائنینسنگ نیڈز بڑھ جائیں گی, ہماری بلڈ کرنے کی نیڈز بڑھ جائیں گی. سو یہ سب کام ہونا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک ڈونر کانفرنس جو ہے وہ متوقع ہے, جو آپ کو پتا ہے فرینچ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اس کو رکھیں گے. سو اس میں بھی ہمیں اپنا نیریٹو جو ہے 24 کو جب یہ ڈی این اے آ جائے تو ہم نے سامنے رکھنا ہے. پھر ہمیں موقع ملے گا نومبر میں. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کاپ کا وائس چیئر بھی بن گیا ہے, تو وہاں بھی ہمیں اپنا موقف رکھنا ہے. بٹ آئی اسٹل فیل کہ جو اس وقت بھی رسپانس ہے وہ لیوک وارم ہے. کچھ کنٹریز نے ضرور ہیلپ کی ہے, بٹ مطلب 33 ملین لوگ ڈسپلیسڈ ہیں, 1/3 آف پاکستان وینٹ انڈر واٹر, اور ابھی بھی بہت سا پاکستان انڈر واٹر ہے. ہماری ایگریکلچر کی جو گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گی.
ہماری کاٹن ہرٹ ہے, ہماری ویٹ سوئنگ جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے, ہماری رائس ہرٹ ہے, اور باقی گرین ویجیٹیبلز جو ہیں وہ بھی ہرٹ ہیں, انینز بھی ہرٹ ہیں. سو آئی مین آر نیڈ از مچ مور, اور اس کا تخمینہ اسی چیز سے لگائیے کہ کنٹینیوسلی ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان پہ پریشر ہے, کیونکہ ہم سپینڈنگ کر رہے ہیں بوتھ آن امپورٹ آف فوڈ جو کہ بہت ہائٹنڈ ہو گیا ہے اس سال میں, پلس آف کورس ایک ہم نے فلڈ ریلیف کے لیے ہمیں پیسے اپنے بھی چاہیے, اس سے ہمارا مالیاتی خسارہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب میرا خیال ہے 103 ارب روپیہ, جو کہ آپ نے سنا تھا کہ 25,000 فی خاندان جو ہے وہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. سو اوور آل یہ ایک مشکل حالات ہیں, اس میں پاکستانیوں کو بھی سامنے آنا پڑے گا, اور جس طرح ہم ملٹی لیٹرلز کے ساتھ اب $2 ارب کی بات ہو رہی ہے ورلڈ بینک سے کہ وہ ری اپروپریٹ کریں گے, ضرور ری اپروپریٹ کریں, بٹ نئی منیز بھی چاہیے. The only firm commitment that we have is کہ ADB ایک $1.5 ارب اس مہینے کے آخر تک دے دے گا, اور مجھے تو اس کی بہت ایسے ہے کہ میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دس منی کہ ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ واپس جو ہیں بڑھنے کی طرف جائیں, تاکہ ساری مارکیٹس جو ہیں ان کو بھی ایک تقویت ملے اور ہم اس بیلنس آف پیمنٹس چیلنج سے بھی نکل سکیں. سو ایک ڈوئل چیلنج پاکستان فیس کر رہا ہے, ایک فلڈ کا چیلنج ہے جس سے ہم ڈسٹرب ہوئے ہیں, ایک بیلنس آف پیمنٹس کا چیلنج ہے جو آلریڈی ایگزسٹنگ تھا اور اس کی جو آپ سمجھیں کہ جو نوعیت ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. دس از دی اوور آل پکچر جو ہمیں سامنے لے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ اب ہمیں اندرونی سطح پہ بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ یہ ادارے ہم سے بھی توقع رکھتے ہیں, کیونکہ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے اس سیلاب کی وجہ سے. ہم IMF کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو شرائط تھیں وہ بڑی سخت تھیں, اس میں بھی آپ کچھ نرمی برتیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, کچھ اصلاحات, کیونکہ ہمیں یہاں عوام کو بھی ظاہر حکومت کو ریلیف دینا ہے. جیسے اب فیصلہ کیا گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے, تو یہ جو ہے یہاں بھی ظاہر ہے ہمیں ریلیف تو دینا ہے اپنے عوام کو, اور آگے جو ایک سچویشن بن رہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی ہماری وہ بہت بڑی جو سپینڈنگ ہے وہ خوراک کے حوالے سے ہو رہی ہے, آگے تو پھر اور الارمنگ سچویشن ہوگی جب ہمارے پاس اگلی فصلیں ہی نہیں ہوں گی. سو درست آپ نے کہا. سو اسی لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم جب ایک نیا میکرو فریم ورک رکھیں گے, میکرو فریم ورک تاکہ ناظرین ہم سے ریلیٹ کر سکیں, میں ایکسپلین کر دوں یہ کہ اب ہماری گروتھ یعنی کہ ہماری شرح نمو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جو ہم پہلے 3.5 یا 5% سوچ رہے تھے اس سال کی. سو جابس کم کریٹ ہوں گی. اسی سے انفلیشن کا ایک چیلنج ایک تو فلڈز کی وجہ سے بڑھ گیا ہے, ایک انٹرنیشنلی آ رہا تھا. سو اس سب کو جب ہم سامنے رکھیں گے, ایک فسکل خسارہ, سو یہ فسکل خسارے سے میرا مطلب ہے جب ہم سپینڈنگ زیادہ کریں گے ہمیں اپنے کارنرز بھی کٹ کرنے پڑیں گے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ سپینڈنگ بہرحال زیادہ ہوگی. اسی طرح جب ہم امپورٹ زیادہ کریں گے تو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بڑھے گا. یہ سب جب ہم فنڈ کے سامنے رکھیں گے تو ہمیں جس کی آپ نے ذکر کیا جیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے, جیسے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس ہیں, اس میں دیکھیں کرنا تو یہ پڑیں گی بٹ اس کو سٹیگر ہی کیا جا سکتا ہے. دیٹ از دا بیسٹ آئی کین پٹ فارورڈ. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو ہیں ان کو کچھ سٹیگر کیا ہے حکومت نے, کچھ ایڈجسٹمنٹس جو ہیں اور سٹیگر کی جا سکتی ہیں, کچھ ایریاز کو وہ کیا جا سکتا ہے, بٹ سبسڈی کو ہمیشہ ٹارگیٹڈ رکھیں. اس سے فنڈ کے ساتھ بھی ہم کمفرٹیبلی رہیں گے. سو ہمیں سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ ہمیں اپنی سبسڈیز کو ٹارگیٹڈ رکھنا ہے, اور ٹارگیٹڈ ناٹ ٹو اینی انفلوئنشل گروپ اور اینی سیکٹر, بٹ ٹارگیٹڈ ٹو دی ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. اور IMF کو اور ملٹی لیٹرلز کو یہ ہم پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو انکم سپورٹ پروگرام ہے, آپ اس کو بیسٹ کہنا چاہیں, احساس کہنا چاہیں, وہ ایک پاکستان کی سکسیس سٹوری ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اٹس اے ٹرو سکسیس سٹوری آف ایوری گورنمنٹ دیٹ ہیز کم انٹو پاور. ہمارے پاس 8-9-10 ملین فیملیز کا بہت اچھا ڈیٹا بیس بن گیا ہے. ہمارے پاس ایک نیشنل رجسٹری ہے, اس رجسٹری کو استعمال کیجئے اور ہم لوگوں تک پہنچے. اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو ہمیں IMF سے بھی اور باقیوں سے بھی کوئی دقت نہیں پیش آئے گی. تو ہمیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہم تخمینہ ان کے سامنے رکھیں, جو پروجیکٹس ان کے سامنے رکھیں, ان کی وائبلٹی ٹھیک ہو اور ان کو پروجیکٹس کی کمپلیشن جو ہے وہ ہم جلد سے جلد کر سکیں. ہمارے پروجیکٹس چونکہ ڈیلے ہو جاتے ہیں تو پائپ لائن میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ ڈیلے ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں ML1 کب سے چل رہا ہے,
اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی. میں ریلوے پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں تو وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, پورے ملک میں محیط ہے, پر جتنا جتنا ڈیلے ہوتا رہا وہ 8 ارب سے 10 ارب ڈالر پہ چلا گیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو جو چھوٹے بھی پروجیکٹ ہوں, چاہے وہ برج بنانا ہے, روڈ کنسٹرکٹ کرنی ہے, واٹر وے بنانا ہے, ڈرینیج بنانا ہے, ہم اس کو بہت کلیئرلی رکھ سکیں لوگوں کے سامنے کہ جی دس از دا ورک دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن, یہ پیسے اس کے لیے درکار ہیں, پروجیکٹ منیز مسٹ فلو ان, اور یہی ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کو بھی تقویت دیں گے. اور یاد رکھیے جاوید صاحب کہ جو بیلنس آف پیمنٹس کے لیے بیسٹ فنڈنگ بوروئنگ کی سطح پر ہوتی ہے وہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہوتی ہے. یہ 2.5%, 2% اور کی شرح پہ ہوتی ہے, اور 25%, 25 سال کا ہمارے پاس اس میں ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ری پیمنٹ کا, 5 ایئر گریس ہوتا ہے. سو ہمیں دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرنا ہے. تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنا جو کٹس ہیں تھوڑے سے اپنے فسکل پہ لگائیں, اور ہم اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر کو کم کرنے کی کوشش کریں. اس سے میرا کیا مطلب؟ اس سے میرا مطلب یہی ہے کہ ہم کنزرویشن کریں گے تو ہمارا انرجی بل کم ہوگا. ہم اگر اپنے کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ ایسے اخراجات ہیں جو اسکیمز کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں تو ہم ان کو ڈیلے کریں. پی ایس ڈی پی کو ری اپروپریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ چوتھا کام ہے ہمارے لیے کرنٹ کے بعد. اس سے میرا کیا مطلب؟ جو اسکیمز ڈیلے کی جا سکتی ہیں, اور میں نے سنا ہے کہ اس پہ کام بھی شروع ہوا ہے, سو ایک اچھی بات ہے, ان کو ڈیلے کر دینا چاہیے, اور ہمیں ان کو فنڈ کرنا چاہیے جو ہم جلدی کمپلیٹ کر سکیں اور ان ایریاز میں کمپلیٹ کر سکیں. فار ایگزامپل سندھ اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے وہ ایریاز جو کہ ہٹ ہوئے ہیں. سو ہمیں چوتھا کام یہ کرنا چاہیے. پانچواں کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اب جو ہم بلڈ کریں تو ہم لوکل سطح کے مسائل کو لوکل لیول پہ حل کر کے, جیسے آپ نے بہت اچھی رپورٹ پیش کی کہ ڈرینیج از اے کی ایلیمنٹ, تو ہم تھوڑے سے ایکسپرٹس اور پروفیشنلز کو جو لوکلی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور اگر باہر سے بھی لانا ہے تو ہم بلڈ بیک بیٹر کریں, کہ ہم بہتر بلڈ کریں تاکہ ہمارے پاس یہ قوت ہو کہ ہم ان چیزوں کو ڈیل کر سکیں. ایک آخری چیز میں کہتا چلوں, وہ ہے کہ جو ڈیزیزز کا افیکٹ ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنا چاہیے. کالرا, جو باقی ڈیزیزز ہیں, یہ جو ڈینگی اور ان کے پھیلنے کا خدشہ پانی کی وجہ سے ہے, پلس جو مینٹل ہیلتھ ہے, سو اس میں ہمیں WHO کو ضرور رجوع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر خاقان حسن نجیب. علی اصغر ارباب صاحب, آپ نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ. یقینی طور پر یہ پاکستان کے لیے بہت مشکلات ہیں, کیونکہ پاکستان کی معیشت کو سیلاب نے بہت شدید متاثر کیا ہے. 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں, اور اب ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے, وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں بھی اور ہر فورم پر اس ایشو کو اٹھایا ہے. اس وقت پاکستان وہ بھگت رہا ہے جو کبھی پاکستان نے کیا بھی نہیں, کیونکہ پاکستان کا جو حصہ ہے کاربن ایمیشن میں وہ 1% سے بھی کم ہے, اور اسی وجہ سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی اس حوالے سے آواز اٹھائی, خود امریکی صدر نے بھی اس حوالے سے بات کی, اور پوری دنیا پاکستان میں جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے اس حوالے سے بات کر رہی ہے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اب عالمی برادری آگے آئے اور پاکستان کے ساتھ وہ کھڑی ہو. یقینی طور پر توقع کی جا رہی ہے کہ بہت جلد ڈونر کانفرنس بھی ہوگی, جس میں پوری دنیا سے بھی اس حوالے سے اپیل کی جائے گی, اور یقینی طور پر پاکستان کی وزارت خارجہ اور پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں انہیں اس حوالے سے متحرک ہونا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.